الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تلخیص الاعراب سے اسم متمکن کی نویں قسم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اسم متمکن کی 7ویں قسم میں تثنیہ اور 8ویں قسم میں اثنانی اور اثنتانی کا اعراب پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اسم متمکن کی 9ویں قسم پڑھیں گے اور اس کا اعراب پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: اسم متمکن کی 9ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ مصنف علیہ رحمہ خود سوال کر رہے ہیں کہ اسم متمکن کی 9ویں قسم کیا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب: کلا کلتا ہے، یعنی اسم متمکن کی 9ویں قسم کلا اور کلتا ہے۔ ان کا اعراب حالت رفعی میں، یعنی کلا کلتا جو ہیں ان کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں یائے ساکن ما قبل فتحہ کے ساتھ آئے گا۔ کلا اور کلتا کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور حالت جری میں یا ساکن ما قبل فتحہ کے ساتھ آئے گا۔ یعنی جو اعراب تثنیہ کا ہے وہی اعراب اس کا بھی ہے، جو اعراب اثنانی اور اثنتانی کا تھا وہی اعراب کلا اور کلتا کا بھی ہے۔ یعنی اس میں متمکن کی 7ویں قسم کا جو اعراب تھا، 8ویں قسم کا جو اعراب تھا، وہی اعراب اس میں متمکن کی 9ویں قسم کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کلتا کا اعراب وہی ہے جو تثنیہ کا اعراب ہے، حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے بتا رہے ہیں؟ بشرط یہ کہ ان دونوں کلموں کا مضاف الیہ ضمیر ہو، کیونکہ کلا کلتا یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں اگر یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے، کلا کلتا اگر ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ اگر ضمیر کی طرف مضاف نہ ہوں بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب دوسرا ہوگا، الگ ہوگا، جو نیچے بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہی بیان کر رہے ہیں کہ ان کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں یا ساکن ما قبل فتحہ کے ساتھ آئے گا، بشرط یہ کہ ان دونوں کلموں کا مضاف الیہ ضمیر ہو، جن کی طرف ان کلمات کی اضافت کی جائے وہ ضمیر ہو۔ جیسے قرأ کلاہما، پڑھا ان دونوں نے، تو یہاں پہ دیکھیں کلاہما میں کلا کی اضافت کی گئی ہے ہما ضمیر کی طرف، اسی وجہ سے کلا یہاں پہ الف کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے۔ کیوں حالت رفعی میں ہے؟ اس لیے کہ قرأ کا فاعل ہے اور آپ جانتے ہیں فاعل مرفوع ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ حالت رفعی میں ہے، اور کیونکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، شرط بھی پائی گئی، تو حالت رفعی میں ہے، اسی وجہ سے اس کا اعراب الف کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی ہے قرأ کلاہما، پڑھا ان دونوں نے۔ اس کے بعد ہے رأیت کلیہما، دیکھا میں نے ان دونوں کو۔ رأیت میں نے دیکھا، کن دیکھا؟ کلیہما، ان دونوں کو۔ تو یہاں پہ کلیہما یا کے ساتھ ہے اس کا اعراب۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حالت نصبی میں ہے، اور جو شرط تھی یا کے ساتھ آنے کی، کیا شرط تھی؟ کہ ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ ضمیر کی طرف مضاف بھی ہے، ہما کی طرف مضاف ہے اور ہما ہے ضمیر، تو کیونکہ یہ یعنی کلیہما جو ہے یہ حالت نصبی میں ہے۔ کیوں حالت نصبی میں ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اور مفعول بھی حالت نصبی میں ہوتا ہے، منصوبات میں سے ہے، اسی وجہ سے اس کا اعراب یا ساکن ما قبل فتحہ کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے دیکھیں یا ساکن ہے، اس سے پہلے لام پر فتحہ ہے، کلیہما۔ ٹھیک ہے، دیکھا میں نے ان دونوں کو۔ اس کے بعد ہے سلمت علی کلیہما، یعنی سلام کیا میں نے ان دونوں کو۔ اس مثال میں دیکھیں کلیہما کا جو اعراب ہے یا ساکن ما قبل فتحہ کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حالت جری میں ہے۔ حالت جری میں کیوں ہے؟ کیونکہ اعلیٰ حرف جر کا مدخول ہے، اور کوئی بھی حرف جر ہو، حرف جر کا مدخول حالت جری میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے کلیہما حالت جری میں ہے، اور اس کا اعراب حالت جری میں یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے، اسی وجہ سے اس کا اعراب یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے،
کلیہما میں جو یا ہے یہ ساکن ہے، اس سے پہلے جو ہے لام فتحہ ہے۔ تو الحاصل یہ کہ کلا کلتا ان دونوں کا اعراب وہی ہے جو تثنیہ کا اعراب ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ ان کا اعراب تثنیہ کی اعراب کی طرح تب ہوگا جب کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ سوال، مذکور والا مثالوں میں کلا کا مضاف الیہ تثنیہ غائب کی ضمیر ہما ہے، کیا ہما کی جگہ کوئی دوسری ضمیر بھی لائی جا سکتی ہے؟ سوال کرتے ہیں کہ اوپر جو مثال بیان کیے، پہلی مثال کیا ہے؟ قرأ کلاہما، دوسری مثال ہے رأیت کلیہما، تیسری مثال ہے سلمت علی کلیہما۔ تو ان تینوں مثالوں میں کلا کا جو مضاف الیہ ہے یہ ہما ضمیر ہے۔ اب مصنف سوال کر رہے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے ہما ضمیر کے علاوہ کوئی دوسری ضمیر کو ہم مضاف الیہ بنائیں، کسی دوسری ضمیر کی طرف ہم کلا کی اضافت کریں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جواب کیا دے رہے ہیں۔ جواب، ہاں، تثنیہ حاضر یا تثنیہ متکلم کی ضمیر بھی لائی جا سکتی ہے، یعنی ہما ضمیر کی جگہ میں جو ہما غائب کی ضمیر ہے اس کی جگہ میں تثنیہ حاضر کی ضمیر اور تثنیہ متکلم کی ضمیر بھی لائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تثنیہ حاضر کی ضمیر لائیں یا تثنیہ متکلم کی ضمیر لائیں یا تثنیہ غائب کی ضمیر لائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے جاء کلاکما، یہ تثنیہ حاضر کی ضمیر ہے۔ کلاکما میں کما جو ہے یہ تثنیہ حاضر کی ضمیر ہے، یعنی لفظ کلا کو تثنیہ حاضر کی ضمیر کی طرف مضاف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تم دونوں آئے، جاء کلاکما، تم دونوں آئے۔ اس کے بعد ہے جاء کلانا، ہم دونوں آئے۔ یہاں پہ نا ضمیر جو ہے یہ تثنیہ متکلم کی ضمیر ہے، یعنی لفظ کلا کو تثنیہ متکلم کی ضمیر کی طرف اضافت کیا گیا ہے۔ جاء کلانا، ہم دونوں آئے۔ اب بتا رہے ہیں اصل یہ ہے کہ کلا کا مضاف الیہ جب ضمیر ہو تو وہ تثنیہ ہی کی ضمیر ہو، یعنی کلا کا مضاف الیہ ضمیر غائب بھی ہو سکتا ہے، ضمیر متکلم بھی ہو سکتا ہے، ضمیر حاضر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ تثنیہ کی ضمیر ہو۔ اگر غائب کی ضمیر ہے تو تثنیہ غائب کی ہو، اگر حاضر کی ضمیر ہے تو تثنیہ حاضر کی ہو، اور اگر متکلم کی ضمیر ہے تو تثنیہ متکلم کی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، تثنیہ کی طرف یہ مضاف ہوگا۔ سوال، جب کلا کا مضاف الیہ ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر ہو تو اس کا اعراب کس طرح آئے گا؟ اوپر انہوں نے جو شرط لگا تھا اوپر کہ اگر انہوں نے کہا نا کہ ان کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی و جدی میں یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے، بشرط یہ کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ اگر ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اب سوال کر رہے ہیں وہی کہ جب کلا کا مضاف الیہ ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر ہو تو اس کا اعراب کس طرح آئے گا؟ جواب، جب کلا کا مضاف الیہ اس میں ظاہر ہو، یعنی ضمیر نہ ہو، اس میں ظاہر ہو، اس میں مظہر ہو، تو اس کا اعراب حالت رفعی میں تقدیری ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں تقدیری فتحہ کے ساتھ، اور حالت جدی میں تقدیر کسرہ کے ساتھ آئے گا، یعنی تینوں حالتوں میں اس کا اعراب جو ہوگا تقدیری اعراب ہوگا، اس میں لفظی اعراب نہیں ہوگا۔ تقدیری اعراب سے مراد کیا؟ اس کا تلفظ نہیں ہو سکتا، ہم اسے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ صرف وہاں پہ اعراب مقدر ہوگا۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ جب کلا کا مضاف الیہ اس میں ظاہر ہو تو اس کا اعراب حالت رفعی میں تقدیر ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصبی میں تقدیر فتحہ کے ساتھ، اور حالت جدی میں تقدیر کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ اب مثال دے کے بتا رہے ہیں، جیسے جاء کلا الرجلین، آئے دو مرد، اس طرح رأیت کلا الرجلین، میں نے دو مردوں کو دیکھا، مررت بکلا الرجلین، میں دو مردوں کے پاس سے گزرا۔ دیکھیں تینوں مثالوں میں جاء کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین، تینوں مثالوں میں کلا اپنی حالت پر برقرار ہے، اس میں کوئی تغیر یا تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، لفظی اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تینوں حالتوں میں حالت رفعی میں بھی کلا ہے، حالت نصبی میں بھی کلا ہے، حالت جری میں بھی کلا ہے۔ یہاں کلا الرجلین جو جاء کلا الرجلین میں کلا میں تقدیر ضمہ کا اعراب ہے، یہاں پہ جو اعراب ہے تقدیر ضمہ کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ اس میں تقدیر اعراب ہوتا ہے۔ تقدیر اعراب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں، کلا کے آخر میں کیا ہے؟ الف ہے نا، کلا کے آخر میں الف ہے، کاف لام الف، تو کلا کے آخر میں الف ہے، اور آپ جانتے ہیں الف حرکت کو قبول نہیں کرتا، الف حرکت کو قبول نہیں کرتا، الف پر کوئی بھی حرکت نہیں آ سکتی۔
اسی وجہ سے اس کا اعراب جو ہے یہ تقدیری اعراب ہے جب یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو. ٹھیک ہے، خیر. ہاں، اب نیچے دیکھیں سوال. کلتا کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ یہ تو کلا کے بارے میں بیان ہوا کہ کلا اگر مضاف ہو تو اس کا یہ اعراب ہوگا، ضمیر کی طرف مضاف ہو تو یہ اعراب ہوگا، اس میں ظاہر کی طرف اعراب ہو تو یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو یہ اعراب ہوگا. نہیں، کلتا کے احکام بیان کیے. تو اب کلا کے احکام بیان کیے، اب پوچھ رہے ہیں کہ کلتا کے کیا حکم، کلتا کا کیا حکم ہے، کلتا کا قاعدہ کیا ہے، اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. سوال: کلتا کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ جواب: جو قاعدہ کلا کے لیے ہے وہی کلتا کے لیے بھی ہے. کلا کا جو قاعدہ ہے کلتا کا بھی وہی قاعدہ ہے. یعنی کہ کلتا کا اعراب بھی حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی و جدی میں یا ساکن ماقب مفتوح کے ساتھ ہوگا، بشرط یہ کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. اور اگر ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو اس وقت کلتا کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں، حالت رفعی، نصبی، جری، تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب کے ساتھ ہوگا. حالت رفعی میں ضمہ کے تقدیر کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے تقدیر کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے تقدیر کے ساتھ ہوگا. جواب: جو قاعدہ کلا کے لیے ہے وہی کلتا کے لیے بھی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کلا مذکر ہے اور کلتا مؤنث. دونوں برابر ہیں، دونوں کا حکم ایک ہے، دونوں کے لیے قاعدہ برابر ہے. فرق بس اتنا ہے کہ کلا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور کلتا مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.